بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو متقی بنو، اور متقی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے مخلص نیک اور صالح بندوں کی صحبت میں رہا کرو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، ان کی معیت اور صحبت اور ملازمت اختیار کرو۔ ملازمت عربی کی، اردو میں ملازمت نوکری کرنا کہتے ہیں، عربی میں ملازمت ساتھ رہنے کو کہتے ہیں۔ تو ملازمت اختیار کرو، مصاحبت اختیار کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر شیخ حماد کی 40 سالہ صحبت نہ ہوتی تو میں ابو حنیفہ نہ ہوتا۔ تو چاہے علم چاہیے، چاہے روحانیت چاہیے، تو صحبت و ملازمت اور مجالست لازمی ہوتی ہے۔ یہ جتنا لمبا زمانہ ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ آدمی کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ علماء کی صحبت میں علم کے خاطر لمبا وقت گزارے ہیں، ان کا علم بہت پختہ اور وسیع اور عمیق ہے، اور جن لوگوں نے صرف نصاب پورا کیا ہے ان کا علم اسی حساب سے ہے۔ اسی طرح جن سالکین نے شیخ کی طویل صحبت پائی ہے ان لوگوں کا حصہ کچھ اور ہے، اور جو لوگ وقتی طور پر تھوڑی بہت صحبت سے مستفید ہوتے رہتے ہیں ان کا بھی حصہ ہے، لیکن دونوں کے حصے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے طول مجالست و مصابحت کا پہلے زمانے میں اہتمام ہوتا۔ اس زمانے میں ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ضروریات زندگی بڑھ گئی ہیں، اور اس زمانے میں ذہنی انتشار پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، تو آدمی کی الجھنوں کی کثرت کی وجہ سے وہ وقت کو فارغ نہیں کرتا۔ لیکن سالکین کو چاہیے کہ اپنے وقت پر گہری نظر ڈال کر دیکھیں، اور ہر سال کا ایک سالانہ ایجنڈا بنائیں، نظام العمل بنائیں، اور ماہانہ بنائیں، پھر ہفتہ واری بنائیں، پھر یومیہ بنائیں۔ تو پھر آپ کو وہ سب کام جس کو آپ ضروری مانتے بھی ہیں، جس کے نہ ہونے کا آپ کو قلق اور افسوس بھی ہے، وہ سارے کام ہو جائیں گے اگر آپ کا نظام العمل بنا ہوا ہو۔ اس دور میں جو ہمارے اوقات کا ضیاع ہوتا ہے وہ بد نظمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت میں گنجائش ہے، ماشاءاللہ سلف کو بھی وہی 24 گھنٹے ملے تھے، ہم کو بھی وہی 24 گھنٹے ملے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن اب 12 گھنٹے کا ہو گیا، اتنا ہی وقت ہمارے پاس بھی ہے۔
اتنا ہی وقت سلف کے پاس بھی تھا. ان کو کیسے وقت مل جاتا تھا، ہم کو کیوں نہیں ملتا؟ تو غور کرو گے تو دو باتیں سمجھ میں. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں وسائل حیات کم تھی، تو ان سے لگاؤ بھی اتنا ہی تھا، تو وقت مل جاتا تھا ان لوگوں کو. ہمارے زمانے میں وسائل حیات کی بہتات ہے، زندگی کی ضروریات بے پناہ بے انتہا ہیں، جن کو ہم نے فرضی طور پر ضرورت بنایا ہوا ہے، دراں لے کے وہ ہماری ضروریات نہیں ہیں، ان کے بغیر بھی ہماری زندگی آرام سے گزر سکتی. لیکن بس دیکھتے دیکھتے سماجی تاثرات سے سب کے بن گئے ہیں. تو وسائل حیات کی بہتات اور کثرت نے آدمی کے وقت کو مشغول کر دیا اور بلا ضرورت مشغول کر دیا. وہ سب ہماری ضرورتیں نہیں ہیں جن کو ہم نے ضرورت سمجھ رکھا ہے. تأمل نہیں کیا، غور نہیں کیا، اس وجہ سے نہیں سمجھ میں. اگر آپ اس میں تدبر کریں، غور کریں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وسائل حیات کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کے بغیر بھی میرا کام آسانی سے چل سکتا ہے، لیکن وہ خواہ ہم نے الجھنوں میں اضافہ کر رکھا ہے. تو ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز وہ بدنظمی. کسی بھی کام کرنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے ہمارے پاس. اب یہ سمجھ میں آیا تو یہ کر لیا، وہ سمجھ میں آیا تو وہ کر لیا، وہ کر لیا، ایسے کر لیا. کوئی ترتیب ہی نہیں ہے. جب مرتب نہیں ہوگا ہمارا ایجنڈا تو پھر وہ چند ایک کاموں کے نمٹانے میں رات آ جائے، پھر تھک جائے گا، سو جائے گا. تو ہمیں صبح کو اٹھ کر کل صبح تک کا ایجنڈا بنا لینا چاہیے کہ صاحب آج میرے اتنے کام نمٹانے ہیں، یہ ریگولر میری ذمہ داریاں ہیں، اس سے ہٹ کر یہ اہم کام کچھ اور درپیش ہے، ان سب کو نمٹانا ہے، اور یہ میرے معمولات ہیں اس کو اسی میں سیٹ کرنا ہے، اور یہ کام ہے یہ سب اسی میں کرنا ہے. تو اب اس کو میں کیسا آگے پیچھے کروں، کیسے سیٹ کروں. ایک ذہن میں سرسری خاکہ بنا لیں تو بھی آج کے دن آج کے سب کام ہو جائیں گے اور معاملات بھی ہو جائیں گے. اسی طرح مہینہ میں آپ سیٹ کریں گے تو آپ کے سیٹ اپ میں سیکنڈ سنڈے ہے، اس لیے آپ رات کو نکلے، کوئی صبح کو نکلا اور پہنچ گیا، اور آج کے دن آپ یہاں پر موجود ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کے اس مہینے کے سیٹ اپ میں یہ دن بھی تھا کہ یہ کام بھی کرنا ہے، تو آپ نے کر لیا. اب بعض احباب ایسے ہیں اس میں جو آئے ہوئے ہیں، پچھلی مجلس میں نہیں تھے، اگلی مجلس میں ہو سکتا ہے رہیں نہ رہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے مہینے کے ایجنڈے میں یہ شریک نہیں ہے. کسی کے کہنے سے ترغیب ہو گئی، کوئی اور جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ہو گئے، خواہش تھی تو ایک مہینے میں نکل گیا ٹائم. تو ان کے ایجنڈے میں نہیں ہے، ماہانہ ایجنڈے میں یہ کام. یہ صرف یہ ہے کہ خواہش بھی ہے، شوق بھی ہے، جب ٹائم ملا آ گئے، جب ٹائم نہیں ملا نہیں. ٹائم ملا پہ ڈپینڈ ہے، اور جس کے ایجنڈے میں شامل ہے اس کا تو ٹائم ہے، طے ہی ہے کہ یہ دن اسی کام کا ہے، تو اس کا طے ہی ہے. اس لیے اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو کوئی تکلیف نہیں، الا یہ کہ وقتی طور پہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، وقتی طور پر کوئی اس سے اہم ضروری کام سامنے آ جائے، تو وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور سے نہیں. اتنے لوگ یہاں پر ماشاءاللہ سے موجود ہیں، ان میں سے بعض وہ چہرے ہیں جن کے برس کے 12 مہینے میں کوئی مہینہ ناغا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہماری طرف سے کینسل ہو گیا، ان کی طرف سے وہ ریڈی. اس کا کیا ہوا؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو آدمی کوئی کام پابندی سے کرتا ہے
اگر کسی عارض کی وجہ سے وہ نہ کر سکے تو کرنے والا ہی شمار ہوتا ہے۔ تو جو لوگ پابند حاضر ہونے والے ہیں ان کا ناغہ نہیں ہوا سال بھر میں، وہ جو 2 مہینے ہیں ہماری طرف سے ناغہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ عید کے فوراً بعد آ گیا تھا تو بھائی ابھی اعتکاف میں رہے اور ابھی رمضان گزرا، ابھی عید ہوئی، اتنی جلدی کہاں آئیں گے لوگ، تو رعایت کر دی گئی کہ بھائی کینسل۔ اس کے بعد ایک ہماری ریاست کا الیکشن تھا، تو الیکشن کے لیے چونکہ بہت ترغیب دی گئی تھی لوگوں کو کہ اپنی اپنی جگہ رہیں اور ووٹ ڈالیں، تو ہم ہی بلا کے یہاں بٹھا دیتے تو وہ ترغیب بیکار ہو جاتی، بے اثر ہو جاتی۔ اس لیے طے کیا گیا کہ بھائی اس مرتبہ 1 دن کے بعد الیکشن ہے، آنے جانے کی زحمت ہو جائے گی، الیکشن میں ہی حصہ لے لو اور وہیں عبادت کر لو کچھ۔ تو جو آنا چاہتا تھا لیکن نہیں آ سکا، اس کو آنے والوں میں شمار اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے۔ اس لیے پابندی کی یہ برکت ہے، اور جو جی میں آئے سو کرتا ہے تو اس کو اللہ نے شمار کرتا، ناغہ ناغہ ہی ہے اس کا۔ اور جو معمول کی پابندی کرتا ہے اور ناغہ کسی عارض غیر اختیاری کی وجہ سے ہوا تو اس کا کرنا شمار ہوتا ہے، اس کا ناغہ شمار نہیں۔ اسی طریقے سے، یہ تو مہینے کی بات میں نے کی، اسی طریقے سے آپ سال بھر کا ایک خاکہ بنا لیں تو آپ کو 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، 40 دن اپنے شیخ کی صحبت میں رہنے کے لیے بھی نکلے گا۔ اکثر کا تو نکلے گا، کسی کسی کی کوئی مجبوریاں اتنی گنجائش نہیں نکلے، لیکن جو 40 دن نہیں نکال سکتا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم از کم 1 مرتبہ 40 دن لگانا چاہیے اپنے شیخ کی صحبت۔ اس کے بعد رنگ چڑھے گا، پھر وہ دور سے مکاتبت اور کبھی کبھی کی ملاقات سے وہ رنگ گہرا ہوتا جائے، لیکن ابھی رنگ ہی نہیں چڑھا ہے۔ 10 سال سے، 20 سال سے رنگ ہی نہیں چڑھا ہے۔ آنا جانا ہے، بس ملاقات ہے، آنا جانا ہے، محبت ہے، خلوص ہے، عقیدت ہے، دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی خود کے اوپر ہی رنگ نہیں چڑھا۔ تو یہ رنگ ایسا آسانی سے نہیں چڑھتا، اس رنگ کے چڑھنے کو ایک طویل مصاحبت اور مجالست اور ملازمت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ طویل کی کم سے کم مقدار حضرت حکیم الامت کے نزدیک 40 دن ہے، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ اتنا لگا کر پھر اس کے بعد غائبانہ تعلق رکھے گا تو وہ رنگ ڈھیلا نہیں ہوگا، پھیکا نہیں پڑے گا، وہ رنگ اور مضبوط رہتا ہے، چلتا رہے گا۔ تو ہم میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے رنگ ہی نہیں چڑھایا ہے، رنگ چڑھا ہوا نہیں ہے، اس لیے رنگ بدلتا رہتا ہے، رنگ بدلتا رہتا ہے۔ اور یہ بہت سی سوالات کا حقیقی جواب تو یہی ہے کہ سب رنگ نہیں چڑھا ہے، اس لیے بدلتا رہتا ہے، رنگ بدلتا رہتا ہے۔ تو رنگ بدلتے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ کچا رنگ ہے، پانی پڑا تو نکل گیا، کچا رنگ ہے، دھوپ لگی تو نکل گیا، لیکن پکا رنگ ہے تو وہ نہیں بدلتا، وہ اسی طرح رہتا ہے۔ تو یہ جو لون نسبت ہے یہ چڑھ نہیں رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بس اپنے مشاغل کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی وجہ سے یہ ہم نے مان لیا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہر مان لینے والا مخلص ہے، وہ مان لینا اس بہانے کی بنیاد پہ ہے، سب بہانہ بنا دیا جائے اور اس کے ذریعے سے فرض کر لیا گیا ہے
مان لیا گیا ہے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس، ایسا. ورنہ اگر حج کے واسطے نہیں نکالا، اب کتنے ماشاءاللہ بعد حجاج بھی ہیں اس کے اندر بیٹھے اسی سال کے، بعض پرانے حج کیے ہوئے. جب آپ کو پتہ چلا کہ حج فرض ہے میرے اوپر، تو آپ نے 40 دن نکالے کہ نہیں نکالے؟ 40 دن لگ جاتے ہیں تقریباً، 40 42 45 دن میں ہوتا ہے پورا سفر. جب حج کے فرض ہونے کا یقین ہوا تو 45 دن 40 دن نکالے گئے اسی زندگی میں سے، جس میں سے ٹائم نہیں مل رہا ہے پیر کے پاس رہنے کے واسطے، اسی میں سے نکالے گئے. کیوں نکالے گئے؟ وہ فرض ہے، ادا کرنا پڑے. اور اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اصلاح نفس فرض ہے تو کیوں نہیں نکلے گا؟ جب حج فرض تھا تو نکلا وقت، اور اصلاح نفس فرض ہے تو کیوں نہیں نکلے گا؟ نکلے گا، مگر مان لیں گے نا ہم ضروری کام ہے وہ، یہ نہیں مانتے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ بس کسی سے نسبت ہو جائے اور وہ غائبانہ نسبت ہمیں تمام مقاصد تک پہنچا دے، یہ ہم سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. عرض یہ کرنا ہے کہ بندے کے دل میں اکثر نکاح ثانی کا خیال آتا ہے، لیکن معاشرہ اس کی اجازت نہیں دی. تو کیا بندہ اپنے باطنی جذبے